اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام لازوال کے ساتھ اسم موسوی حاضر خدمت ہے۔ آج کا جو موضوع ہے بقائے دین میں کربلا کا کیا کردار رہا ہے۔ کربلا نے ہمیں جو دین کے لیے تحفظ کیا ہے، جو دین کے لیے تحفظ فراہم کیا ہے، اس موضوع پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں علامہ سید طاہر رضوی صاحب قم سے جوائن کیا ہوا ہے۔ تو میں بغیر کسی حائل ہونے کے زحمت دوں گا قبلہ جناب سید طاہر رضوی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، وقت نکالا آپ نے، ایک دفعہ پھر سے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے ایک بہترین موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین بھی اس سے مستفید ہوں گے، میں خود بھی اس سے استفادہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو گزارش کروں گا، میں زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا ناظرین اور آپ کے درمیان، چونکہ وہ پروگرام کو وقت بھی ہوا ہے، تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے موضوع پر جو گفتگو شروع کریں۔ بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا بھی اور تمام ناظرین کا بھی، اور دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں تمام کا بہت بہت شکریہ۔ اور مختصر عرائض ہے اس موضوع کے بارے میں عرض کر کے آپ کے زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام۔ سب سے پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو زندگی دے کے ماہ محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا، اور آج 7ویں ماہ محرم الحرام ہم عزاداری کر رہے ہیں۔ دنیا کے گوشہ و کنار میں جتنے بھی محبان اہل بیت موجود ہیں، بس رہے ہیں، تمام کے تمام امام حسین علیہ السلام کے غم منا رہے ہیں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، خدایا پاک پروردگارہ ہم سب کو اسی طرح سے آئندہ ماہ محرم الحرام بھی منانے کی توفیق عنایت فرما، اور جہاں جہاں پر بھی عزاداران سید الشہداء عزاداری منا رہے ہیں ان تمام کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور اس وائرس سے تمام مؤمنین جہان کو، تمام مسلمانان جہان کو محفوظ فرما، اور جو بیمار ہیں ان تمام کو سلامتی کی عنایت فرما۔ عزیزان، میں نے آپ کی خدمت میں ایک قرآن مجید کی معروف اور مشہور آیت کریمہ کے ایک حصے کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ میں خداوند تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بتحقیق اگر خدا کے نزدیک کوئی دین ہے، خدا کے نزدیک کوئی شریعت ہے، اس شریعت کا نام اسلام ہے۔ انسان بلحاظ انسان ہونے کے ناطے سے، انسان ہونے کے، بشر ہونے کے ناطے سے، انسان کے فطرت میں خداوند تبارک و تعالی نے رکھا ہے کہ یہ انسان اپنے معبود کی، اپنے خالق کی، اپنے بنانے والے کی عبادت کریں۔ اب یہ انسان جس کو ہدایت ملی ہے وہ صحیح راستہ انتخاب کرتا ہے، جس کو صحیح ہدایت نہیں ملی ہے وہ راہ راست کو گم کر بیٹھ جاتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس راہ راست کو انتخاب کریں اور صحیح راہ راست کو انتخاب کریں۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا میں بہت سارے دین کے ماننے والے ہیں، جو بھی انسان ہے، لا دین افراد بہت کم تعداد میں ہیں، دیندار افراد ہیں، لیکن ان کے دین مختلف شکل میں ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مثلا مسلمان ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصارہ ہے، اسی طرح سے کوئی زرتشت ہے، مختلف ادیان کے ماننے والے ہیں۔ بس ان ادیانوں میں سے بہترین دین جو خدا کے نزدیک پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔
اور اس دین اسلام کو پہنچانے میں کس طرح سے پیغمبر اکرم نے زحمتیں اٹھائی ہیں، کس طرح سے تکالیف برداشت کی ہے، ان تمام تکالیف اور تمام زحمات کو برداشت کر کے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ بس اس کے بعد جب ہم تک یہ دین پہنچی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو محفوظ رکھیں، ہم اس دین کو جو ہم تک پہنچی ہے اس دین کی شکر ادا کریں، اور اس دین کی شکر ادا کرتے ہوئے اس کو ہر قسم کے خطرات، ہر قسم کے اشکالات سے اس کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ جس طرح سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دین کو محفوظ رکھا، اس دین کے بقا کے لیے ہر کوشش کا انجام دے دیا، اسی طرح سے پیغمبر خدا کے بعد اس دین کو، کہ یہی دین، صرف یہی دین تھا کہ جو محفوظ تھا اور ہر قسم کے انحرافات سے یہ کاملا محفوظ تھا، کہ صرف یہی دین تھا۔ لیکن پیغمبر خدا کے وفات ہونے کے بعد ہمیں نظر آتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تھے کہ جو اس دین کے اندر بھی انحرافات پیدا کرنے کی کوشش کی، ہر طرح سے اس دین میں انحرافات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اولین بنیاد دین میں انحراف پیدا کرنے کے لیے پیغمبر خدا کو ابھی غسل و کفن بھی نہیں دیا گیا تھا، اسی وقت دین اسلام کی منحرف کرنے کی کوشش کرنے کے لیے اس وقت بنیاد رکھتے ہیں، یعنی کہ سقیفہ کے ساتھ اس دین کو منحرف کرنے کے بنیاد رکھ دیا گیا تھا۔ لیکن ہر دور میں اس دین کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں، چاہے پیغمبر خدا کے بعد والا دور ہو، یا آج والا دور ہو، یا اس کے بعد امام حسن والا دور ہو، یا امام حسین علیہ السلام کا دور ہو، یا امام زین العابدین کا دور ہو، اسی طرح سے ہمارے 12ویں امام تک ہر امام نے اس دین کو محو ہونے سے، منحرف ہونے سے بچا لیا۔ جس طرح سے اس وقت اس دین کو منحرف کرنے کی کوشش کی، اس وقت امام علی علیہ السلام نے اپنے حکمت عملی کے تحت اس دین کو محفوظ رکھا، اس دین کو باقی رکھا، اس دین کو ان انحرافات سے بچانے کی کوشش کی۔ اگرچہ آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، چونکہ اس دین کے بقا کے لیے، اس دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اس وقت تلوار کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام نے اس دین کو کس طرح سے ختم ہونے سے بچا لیا۔ اور اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کے دور میں جب آتا ہے، امام علیہ السلام نے بھی 10 سال تک، جب امام حسن شہید ہونے کے بعد 10 سال تک، چونکہ امام حسن علیہ السلام نے ایک صلح نامہ رکھا تھا، اس صلح نامے کے تحت چلنا تھا، لہٰذا امام بھی خاموش رہے۔ لیکن جیسے ہی وہ 10 سال ختم ہو جاتا ہے، معاویہ اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے، اور اس نے اپنے ان غلطیوں کے باوجود جو امام حسن علیہ السلام کے دور میں کیا تھا، اپنے بعد بھی ایک ایسے غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، ایک ایسے اشکال کا شکار ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد دین کے لیے باقی رہنا مشکل تھا۔ اب اس دین کے بقا کے لیے ایک بہت بڑی قربانی کی ضرورت تھی، ایک بہت بڑے قیام کی ضرورت تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ معاویہ کے بعد، معاویہ نے وہ تمام شرائط جو امام حسن نے صلح نامے میں لکھے ہوئے تھے، ان تمام شرائط میں سے کسی ایک شرط کے اوپر بھی عمل نہیں کیا، لیکن اپنے بعد اس نے ایک ایسے شخص کو دین کے اوپر مسلط کیا، ایک ایسے شخص کو دین کے اوپر مسلط کیا کہ جس کے آنے کا، جس کے ہدف یہی تھا کہ اسلام کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب یہ خبر ملی کہ معاویہ مر گیا ہے اور اس کا جانشین یزید جیسا فاسق و فاجر اس کا جانشین بن گیا ہے، اب وہ اسلام کا خلیفہ بنا ہے، پیغمبر کا جانشین بن کر آیا ہے، یہ خبر سنتے ہی امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام، کہ اسلام پہ ہنگے سلام دو پسوں، اسلام پہ چھمس، اسلام ختم ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ چونکہ اسلام کے اوپر اب ایک ایسا شخص نافذ ہوا ہے،
ایک ایسا شخص مسلط ہوا ہے کہ جس کے ساتھ دین اسلام بالکل ہی باقی نہیں رہے گا. فرمایا بلیت الامت براع مثل یزید، یزید جیسا فاسق و فاجر شخص اب اسلام کے اوپر مسلط ہو گیا کہ یہ اسلام کبھی یہ شخص اسلام کو آگے کی طرف نہیں لے جا سکتا ہے، کبھی بھی یہ شخص اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف اسلام کو نابود کرنا ہے. جیسا کہ اس کے آبا و اجداد کا یہی رویہ اور یہی نظریہ رہا تھا، اسی طرح سے یزید کا بھی یہی نظر تھا کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، جس کے واضح مثال اس نے اپنے اشعار کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ میرا یزید کا نظر کیا ہے اسلام کے بارے میں. کہا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا نزل، یعنی کہ بنی ہاشم نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے فقط ایک کھیل کھیلا ہے، ورنہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی شریعت ہے، نہ ہی قرآن ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، فقط اور فقط حکومت کو حاصل کرنے کے لیے. یہ شخص اتنا بھی عقل اس کے پاس نہیں تھا کہ جس شخص کا، جس ہستی کا وہ اپنے آپ کو نائب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، خود اسی شخص کو جھٹلا رہا ہے. بس اس شخص کے نظر ہم تمام دنیا والوں کے لیے واضح ہو گیا کہ ایسا شخص جب اسلام کا خلیفہ بن جائے، حاکم بن جائے، پھر اس اسلام کے اوپر میرا سلام ہو، وہ اسلام پھر باقی نہیں رہے. ایسے موقع پر امام حسین علیہ السلام نے اس قیام کے لیے، اس دین کے لیے ایک قربانی دینے کا سوچا، تاکہ اس قربانی کے ذریعے سے اس دین کو قیامت تک محفوظ رکھا جائے. امام حسین علیہ السلام نے یہ درس صرف خود نے دین کو نہیں بچایا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی یہ درس دیا ہے. جہاں جہاں پر بھی اسلام کے لیے کوئی خطرہ ہو، جہاں جہاں پر بھی اسلام کے لیے قربانی دینے کا کوئی وقت ہو، تو اس وقت ہر انسان کو، ہر حسینی کو، ہر مومن کو اٹھ کر قربانی دینا چاہیے، اسلام کو بچا لینا چاہیے. جیسا کہ جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یزید دین کو مٹانا چاہتا ہے. جو شخص دین کو مٹا رہا ہو، جو شخص دین اسلام کے برخلاف جا رہا ہو، اس شخص کے خلاف قیام کرنا واجب ہے. اس شخص کے ہاتھ میں اگر بیعت کرو گے تو گویا کہ یہ شخص بھی مثل یزید ہو جائے گا. بس امام علیہ السلام نے یہ درس دیا تھا کہ ہماری نظر میں بھی جب بھی دین کے لیے کوئی قربانی دینے کا وقت آ جائے، ہم بھی نہ اس وقت اگر دین پر قربانی دینے سے ہمارے جان کا قربان کرنا ہو، اگر جان قربان کرنے کے ذریعے سے دین بچ جائے، ناموس قربان کرنے سے دین بچ جائے، مال و دولت دین پر قربان کرنے سے اگر دین بچ جائے، اس وقت کسی بھی چیز سے ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام کے قیام کو اگر آپ دیکھیں، صرف کربلا میں امام کے وارد ہونے سے، امام کے شہادت ہونے تک کربلا نہیں کہا جا سکتا ہے، بلکہ کربلا، قیام کربلا کے اہداف امام علیہ السلام مدینے سے نکلنے کے بعد سے لے کر کربلا، مکہ سے کربلا، کربلا سے اسیران کربلا، کوفہ و شام، اور اسی طرح سے واپس مدینے تک پہنچنے تک، یہ تمام کے تمام راہ اور یہ تمام کے تمام قیام کربلا میں شامل ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ان تمام ادوار میں، چاہے امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے ہوں، چاہے مکے میں ہوں، چاہے کربلا میں موجود ہوں، چاہے مکہ اور کربلا کے درمیانے راستے میں موجود ہوں، یا اسی طرح سے اسیران کربلا، کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک، ہمیں ہر موقع پر، ہر لحظے میں یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے قربانی پیش کی، دین اسلام کے بقا کے لیے ہر ممکن قربانی پیش کی ہے.
اس کی واضح ایک مثال میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک سفیر کو کوفے کی طرف روانہ کیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ السلام کی سفیر بن کر، امام حسین علیہ السلام کے نمائندہ بن کر جب کوفے میں گئے تھے تو اس وقت کتنے لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں بیعت کیا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور اس کا اصل سبب کیا تھا کہ مسلم ابن عقیل تنہا ہو گئے؟ اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کی اصل وجہ ابن زیاد کے آنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ جب ابن زیاد آیا اور ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا، کچھ لوگوں کو مال دیا، کچھ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں سے بیعت سے نکال دیا۔ اب مسلم ابن عقیل تنہا ہو گئے تھے۔ اس کا واضح حل کیا تھا کہ مسلم ابن عقیل اگر ابن زیاد کو شکست دے دیتا، ابن زیاد کو اگر مار دے دیتا، تو اس وقت ممکن تھا کہ شاید یہ کربلا کا واقعہ بھی رونما نہ ہوتا۔ مسلم ابن عقیل کے لیے ایک ایسا موقع بھی فراہم ہو جاتا ہے کہ جس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے، فائدہ لیتے ہوئے ابن زیاد کو مارنے کا موقع آ جاتا ہے۔ وہ کون سا مقام تھا؟ اس وقت جب ہانی مریض تھا، ابن زیاد ملعون ہانی کی عیادت کے خاطر، غرض اس کا عیادت نہیں تھا، غرض اس کا کچھ اور تھا، لیکن وہ اپنے سیاسی مقاصد کے خاطر ہانی کی عیادت کے لیے آ جاتا ہے۔ ہانی نے مشورہ دیا مسلم ابن عقیل کو، اے مسلم ابن عقیل، یہ بہترین موقع ہے کہ اگر اس موقع سے استفادہ کریں، اس موقع سے اگر ہم فائدہ لے لیں اور ابن زیاد کو اگر ہم یہیں پر ختم کر دیں تو سارے موانع ختم ہو جائے گا، امام حسین کے لیے راہ فراہم ہو جائے گا۔ مسلم ابن عقیل سوچنے لگ جاتا ہے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں اور ایک مقام پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہانی نے کہا جیسے ہی ابن زیاد یہاں پر وارد ہو جائیں، چونکہ وہ تنہا ہوگا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ آرام کے ساتھ، آپ آسانی کے ساتھ ابن زیاد کو مار سکتے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کس کا نمائندہ تھا؟ کس کا سفیر بن کر آیا تھا؟ اس شخص کا سفیر بن کر آیا تھا جو اسلام کی بقا کے لیے قربانی دے رہا تھا، اور اسلام نے حکم دیا ہے آنے والے مہمان کے احترام کرو، اس کو اذیت نہ دے دو، اس کو قتل نہ کرو۔ یہ اسلام کے برخلاف تھا اور شجاعت اور شہامت کے برخلاف تھا کہ ایک شخص جو شجاع آدمی ہے وہ شجاع چھپ کر کسی کے اوپر وار کرے۔ اب مسلم ابن عقیل اگر اس موقع پر اگر ابن زیاد کو مار دیتا، ابن زیاد کو ختم کر دیتا، تو یقیناً وہاں پر کوئی بھی واقعہ پھر رونما نہ ہوتا، امام حسین کے لیے بھی راہ فراہم ہو جاتا۔ لیکن چونکہ یہ قیام کربلا کے ان میں عوامل میں سے ایک عوامل تھا، قیام کربلا کے واقعات میں سے ایک واقعہ تھا، اجزاء میں سے ایک جز تھا مسلم ابن عقیل، دین اسلام کی بقا کے لیے قربانی پیش کرنا تھا۔ لہٰذا مسلم ابن عقیل نے کیا کیا؟ تلوار کو نیام میں رکھا اور ابن زیاد کو مارنے کا موقع فراہم ہونے کے باوجود ابن زیاد کو رہا کر دیا دین کی بقا کے خاطر۔ اور اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں، آپ دیکھیں کہ کربلا میں ہر موقع پر، ہر موڑ پر لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کیا۔ دیکھو اسلام کے اوپر عمل کرو، اسلام کے اوپر بیٹھے رہو، اگر اسلام سے تم ہٹ جاؤ گے تو یقیناً گمراہ بھی ہو جاؤ گے اور ہلاک بھی ہو جاؤ گے۔ ایک ایسا موقع آپ سوچیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب شہزادہ علی اکبر کے شہید ہونے کے بعد کیا فرمایا تھا کہ بیٹا اکبر، تمہارے شہادت کے بعد اس دنیا میں رہنے کا کوئی مجھے ہوس نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے۔ اور یہی امام شہزادہ علی اکبر تمام اعوان و انصار کے شہید ہونے کے بعد بعض ہم استغاثہ بلند کر رہا ہے، دوبارہ استغاثہ بلند کر رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من الذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔
یہ کس لیے استغاثہ بلند کر رہے ہیں؟ آیا امام حسین علیہ السلام اکبر کو راہ خدا میں دینے کے بعد، قاسم کو راہ خدا میں دینے کے بعد، عباس علمدار کو راہ خدا میں دینے کے بعد آیا دوبارہ اس دنیا میں زندگی کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، اسلام کے لیے قربانی پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے لیے اگر کوئی آنا چاہے تو آئیں، اب بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ امام حسین علیہ السلام کی نظر میں صرف اور صرف اسلام کی بقا ہے۔ ممکن ہے امام حسین علیہ السلام اکبر کے قاتل کو بھی معاف کر دے اسلام کے خاطر، عباس کے قاتل کو بھی معاف کر دے اسلام کے خاطر، لیکن امام حسین علیہ السلام ایک چیز کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ کون سا چیز ہے؟ وہ ممکن ہے آج میں بھی اس میں شامل ہوں، ممکن ہے دنیا میں موجود انسان اس زمرے میں آ جائے۔ وہ کیا ہے؟ اگر امام کے مقصد کے خلاف اگر کوئی جائے، اسلام کے خلاف اگر کوئی جائے، تو امام حسین کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آج ہم جب اکبر کے قاتل کے اوپر لعن کر رہا ہے، اکبر کی شہادت کے اوپر ہم گریہ کر رہے ہیں، اصغر کی شہادت کے اوپر ہم رو رہے ہیں، تو اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے صرف ہمارا یہ رونا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس رونے کے ساتھ اصغر جس مقصد کے لیے شہید ہوا ہے، اصغر کو جس مقصد کے لیے قربان کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے، اس مقصد کو بھی ہمارے مد نظر ہونا چاہیے۔ آج دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے مقاصد کو بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں۔ گریہ تو کرتے ہیں، ماتمداری تو کرتے ہیں، عزاداری تو کرتے ہیں، مجالسوں میں تو جاتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو اپنے سامنے نہیں رکھتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے، وہ مقصد دین کی بقا ہے، وہ مقصد امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اور وہ مقصد سیرت رسول خدا ہے، سیرت امیر المؤمنین ہے۔ اس کو دنیا میں جاری کرنا ہے، اس کو دنیا میں قائم کرنا امام حسین علیہ السلام کے اہداف میں سے ہے۔ آج ہم جب بھی عزاداری کریں، ہم جب بھی ماتمداری کریں، ہم جب بھی گریہ کریں، ہم جب بھی امام حسین کے لیے عزاداری کو برپا کریں، تو اس وقت ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہم نے کس مقصد کے لیے اس عزاداری کو برپا کرنا ہے۔ آج دنیا میں جھوٹ عام ہو رہا ہے، آج دنیا میں قتل عام ہو رہا ہے، کسی انسان کی اہمیت نہیں ہے، کسی انسان کی ارزش نہیں ہے، جس کو جو دل چاہتا ہے اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، جبکہ خدا نے ہمیں فطرت اسلام کے اوپر خلق کیا ہے، اور اسلام جیسے عظیم نعمت کو آپ اور ہمیں دیا ہے۔ بس اس اسلام کی حفاظت کرنا، جس طرح امام حسین نے حفاظت کی ہے، اسی طرح سے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی اسلام کے خلاف حکم انجام دے رہا ہو، اسلام کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو، تو اس سازش کو ناکام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بے شک جب تک ہم اس عزاداری کے خلاف ہونے والے سازشوں کو، اسلام کے خلاف ہونے والے سازشوں کے خلاف ہم قیام نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم حقیقی عزادار کے نہیں کہلا سکے گا، اس وقت تک ہم حقیقی اسلام کے پابند مسلمان نہیں کہلا سکے گا۔ جب ہم حقیقی مسلمان اس وقت ہوگا جس طرح سے پیغمبر خدا نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ آج ہمیں نظر آتے ہیں کہ لوگ اسلام کے لیے، اسلام کا نام لے کر دوسرے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اور کہتے یہی ہیں کہ ہم اسلام کے لیے ان کو مار رہے ہیں، جبکہ مسلمان کی تعریف پیغمبر خدا نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں سے، جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ بس ہمیں پیغمبر خدا کی اس حدیث کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور جب تک ہم اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کریں گے، حقیقی مسلمان بھی نہیں کہلا سکے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسے وقت میں جب آپ کے سارے اعوان و انصار شہید ہو گئے تھے، آپ کی شہادت بھی تقریباً قریب تھی،
ان لوگوں کو، ان دشمنوں کو جب معلوم نہیں ہو سکا کہ امام حسین علیہ السلام زندہ ہے یا شہید ہو چکے ہیں، تو اس وقت کسی نے یہ رائے دیا، کسی نے یہ مشورہ دیا، اگر تم نے حسین کے زندگی کا پتہ لگانا ہے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں ہے، تو تم حرم امام حسین کی طرف رخ کرو، فوج اشقیاء کو حرم امام حسین کی طرف لے جاؤ، اس وقت معلوم ہوگا کہ امام حسین زندہ ہے یا نہیں۔ ایک مرتبہ جب فوج اشقیاء حرم امام حسین کی طرف جانے لگتے ہیں، آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی نظر میں اسلام کتنے عظیم ہے اور اسلام کے لیے کتنے عظیم قربانی پیش کر رہے ہیں، اس وقت بھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ جس وقت آپ کے جسم سے روح نکلنے والی ہے، کچھ لمحے کے آپ مہمان ہیں، اس وقت آپ کو فرصت ملتے ہیں کہ ان لوگوں کو راہ راست کی طرف بلانے کے، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا وَيْلَكُمْ یا شیعۃ آل ابی سفیان، لے اے شیعہ آل ابی سفیان، تمہارے اوپر جہنم ہو، تمہارے لیے تباہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے لیے دین نہیں ہے، اگر تم ظاہراً تو تم مسلمان کہلاتے ہو، ظاہراً تو تم میرے قتل کے لیے اس لیے جلدی کر رہے ہو تاکہ نماز برپا کر سکیں، جبکہ اگر تمہارے لیے دین نہیں ہے، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ مجھ جیسا کہ جس کے بارے میں پیغمبر خدا نے کئی بار ارشاد فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من حسین، الحسین مصباح، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، اور کئی مقام پر اپنے کندھے پر بلند کر کے میری فضیلت کو بیان کیا تھا، بعضی مقامات پر اپنے نماز کی حالت میں اپنے پشت مبارک پر مجھے اٹھا کر میری فضیلت کو بیان کیا تھا، بعض اوقات پر امام پیغمبر خدا نے اپنے خطبے کو ترک کر کے امام حسین کو اپنے گود میں اٹھا کر دنیا کو دکھا دیا تھا اس حسین کی فضیلت کیا ہے، اس حسین کی عظمت کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج تم اسی حسین کے اوپر ظلم کر رہے ہو، اسی حسین کے اعوان و انصار کو تم نے شہید کیا ہے، اہل حرم کو تم اسیر کرنے کے در پہ ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا کوئی دین نہیں ہے۔ فرمایا ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے لیے دین نہیں ہے، وکنتم لا تخافون المعاد، ظاہراً مسلمان کہلانے والے، قیامت کے اوپر ایمان رکھنے والے، کنتم لا تخافون المعاد، اگر تم قیامت سے ڈرتے ہوتے، قیامت کے اوپر تمہارا ایمان ہوتا تو یہ کام ہرگز نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ تمہارا قیامت کے اوپر بھی ایمان نہیں ہے۔ فرمایا فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تم قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو کم سے کم دنیا میں آزاد انسان بن کے رہو۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، آؤ مجھے مارو، میرے اہل حرام سے تمہارا کیا لینا دینا۔ کم سے کم تم عرب تو کہلاتے ہو، تم اپنے آپ کو عرب کہلاتے ہو، عرب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، وہ ناموس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا ہے، وہ ناموس کی بے حرمتی نہیں کرتا ہے، ناموس کی چادروں کو نہیں چھینتا ہے۔ تم عرب کی اس آزادگی سے بھی نیچے گر گئے ہو، نہ تمہارے پاس دین ہے، نہ تم قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہو، نہ تم آزاد انسان ہو۔ بس امام حسین علیہ السلام اس وقت بھی لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنے وعظ و نصیحت کرنے کے باوجود امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے میری وعظ و نصیحت تمہارے اوپر کیوں اثر انداز نہیں ہو رہا ہے۔ مجھ جیسا حسین نواسہ رسول، فرزند فاطمہ زہرا آ کر تجھے وعظ و نصیحت کر رہا ہے، لیکن تمہارے اوپر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے مجھے معلوم ہے کہ تمہارا شکم لقمہ حرام سے پر ہے، تمہارا جسم لقمہ حرام کی وجہ سے بلند ہوا ہے، بڑا ہے۔ تمہارا جسم اگر پرورش پایا ہے لقمہ حرام کی وجہ سے، تو جب تمہارا جسم لقمہ حرام کی وجہ سے پرورش پایا ہے، تو ایسے جسم کے اوپر، ایسے انسانوں کے اوپر کبھی بھی حرف حق اثر نہیں کرے گا۔
کبھی بھی امر بالمعروف اثر نہیں کرے گا. گویا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ درس ہمیں بھی دیا ہے کہ اگر تم بھی دین اسلام کے اوپر باقی رہنا چاہتے ہو، دین اسلام کے لیے قربانی پیش کرنا چاہتے ہو، دین اسلام کی بقا کے لیے اگر تم لڑنا چاہتے ہو، تو تم بھی اپنے شکم کو لقمہ حرام سے محفوظ رکھنا. اگر ہم اپنے شکم کو لقمہ حرام سے محفوظ رکھے، یقیناً ہمارے اوپر اس قرآن کا بھی اثر ہوگا، احکامات الہی کا بھی اثر ہوگا، اور فرامین معصومین کا بھی اثر ہوگا، عزاداری کا بھی اثر ہوگا، ماتمداری کا بھی اثر ہوگا. لیکن اگر ہمارا شکم لقمہ حرام سے پر ہو، دن میں 5 مرتبہ بھی عزاداری سید الشہداء برپا کریں اور امام کے لیے گریہ کریں، ماتمداری کرے، جیسا بھی کام انجام دے دے، کوئی بھی چیز ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ ہم کئی سالوں سے عزاداری سید الشہداء برپا کر رہے ہیں، لیکن اس عزاداری کا ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے. یہ عزاداری ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہا ہے. اس عزاداری کی وجہ سے ہم بجائے کہ دین کے ساتھ نزدیک ہو جائے، دین سے دور ہوتا جاتا ہے. یہ کس وجہ سے ہے؟ چونکہ ہمارے شکم میں لقمہ حرام سے پر ہے. یہ شکم لقمہ حرام سے پر ہے، اسی وجہ سے عزاداری کا بھی اثر نہیں ہے، قرآن کا بھی اثر نہیں ہے. بس امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم مقصد، اس عظیم قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمیں جب زندگی کرے، جب عزاداری کرے، جب دنیا کے کوئی بھی کام انجام دے، اس وقت ہماری نظر بھی صرف اور صرف اسلام ہونا چاہیے. اسلام کے خاطر ہمیں کام کو انجام دینا چاہیے. اسلام کے خاطر ہمیں کسی کے ساتھ دوستی کرنا ہو تو اس وقت اس دوستی کو بھی اسلام کے خاطر ہو، دشمنی کرنے ہو تو اس دشمنی کو بھی اسلام کے خاطر ہونا چاہیے. اور یہی درس کربلا والوں نے ہمیں دیا ہے کہ اسلام کے لیے ہر چیز کو قربان کرو. جب اسلام کے لیے قربان کرنے کا وقت آ جائے، اس وقت یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تمہاری اولاد ہے، یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ اہل و عیال ہے، ہر چیز کو دین اسلام کے لیے قربان کرو. خداوند تبارک و تعالی اس کے عوض میں جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ جب دین اسلام کے لیے قربان کیا، خدا کے لیے قربان کیا، تو خداوند تبارک و تعالی نے بھی امام حسین علیہ السلام کو اتنا اجر دیا، اتنا مقام دیا کہ آج دنیا کے گوشہ و کنار میں اگرچہ وہ اسلام کا ماننے والا نہ ہو، اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو، اگرچہ وہ دوسرے مذاہب کا ماننے والا ہو، لیکن حسین کا ماننے والا ضرور. چونکہ حسین نے انسانیت کے لیے قربانی دی ہے، چونکہ حسین نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم ثواب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کے ایک زیارت کا ثواب خداوند تبارک و تعالی نے کتنا رکھا ہے؟ 70 حج مقبول سے بھی زیادہ خداوند تبارک و تعالی نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب رکھا ہے. یہ کس وجہ سے دیا ہے؟ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کے لیے قربانی دی. بس ہمیں بھی اسلام کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے، اور کربلا والوں کے ساتھ، کربلا والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. خداوند تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، خدایا پاک پروردگارا ہمیں دین اسلام کے لیے ہر ممکن قربانی پیش کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. احسن، جزاک اللہ، بہت خوب. ناظرین، یہ تھے علامہ سید طاہر رضوی صاحب جو کہ قم المقدس سے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا. کربلا کے جو کردار دین کے تحفظ کے لیے، دین کے بقا کے لیے کربلا میں امام نے کس طریقے سے کیا کردار ادا کیا، تو اس پر بہت تفصیلی اور بہترین انداز میں گفتگو فرما رہے تھے آغا سید طاہر رضوی صاحب. پروگرام کا وقت تمام ہوا ہے، لہٰذا میں اگلے پروگرام کے لیے، کل تک کے پروگرام کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. انہی جملہ کے ساتھ آپ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور ہمیں حقیقی معنوں میں عزادار بننے اور حسینی بننے کی توفیق عنایت فرمائے. تو اسی جملے کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.